بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ القصص کا چھٹا درس کریں گے۔ اس سے پچھلے دروس کے اندر ہم آیت نمبر 42 تک کا احاطہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورۃ القصص کے اندر خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں کافی جگہوں کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، مختلف انداز میں، اور مختلف چیزوں کی تاکید مختلف جگہ پہ کی گئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق سب سے زیادہ واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، باقی انبیاء کے اگر موازنہ کیا جائے تو۔ بہرحال جب ہم قصص کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہم ان تاریخی واقعات کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں جو روایت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے ہمیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ واقعات کیسے پیش آئے، لہٰذا اس کے اندر کہیں پہ بھی کمی بیشی وغیرہ نہیں کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقائق بیان کیے ہیں جس طرح سے وہ واقعات پیش آئے۔ لہٰذا یہاں پر جب ہم سورہ قصص کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھتے ہیں، اور جو آیت نمبر 43 سے جو شروع جہاں پہ ہوتا ہے، اس آیت میں اللہ عز و جل، اور اس کے بعد کی جو 7-8 آیتیں جس کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے، وہاں پہ خاص طور پر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر جس دور کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں موجود نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں بیان کیا، ویسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور یہ ایک اور نشانی ہے اس بات کی کہ یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اللہ عز و جل نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے کہیں کہیں کہ کچھ واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ انجیل و تورات وغیرہ کے اندر یا اسرائیلیات وغیرہ میں کچھ حصے میں نظر آتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے واقعات جو کہ ان واقعات کو جو کہ آج کی جو موجودہ جو انجیل و تورات ہے یا اسرائیلیات کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں، اور جو قرآن نے بیان کیا اس میں کافی فرق نظر آتا ہے۔ اور لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات بیان کیے وہ ان لوگوں کے ذریعے بیان کیے جو کہ جن کے پاس یہ کتب پہلے سے نازل ہوئی تھیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ ویسے بھی ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری یہ کہ یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے بہت ہی چھوٹے وقفے کے اندر جو روم تھا جس کو بیزنٹین امپائر کہا جاتا ہے، جو رومی تھے ان کے اوپر فتح پائی، اس کے علاوہ کسریٰ جو فارس کا جو بادشاہ وغیرہ تھا، جو اس کے زیر تحت جو علاقے تھے ان کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور ان فتوحات کے بعد بھی ہم نے نہیں دیکھتے کہ ان میں سے کسی بھی ان رومیوں نے، نصرانیوں نے یا مجوسیوں نے یہ کہا ہو کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کے جو جس کا ذکر آیا ہے یہ ان کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ یہ آج کے دور کی باتیں ہیں کہ مستشرقین وغیرہ، اس کو انگریزی میں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ جھوٹ کے جو ہے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ قریشی جو تھے یا جو مکہ والے جو تھے انہوں نے جھوٹے الزامات وغیرہ نہیں لگائے، لیکن یہ الزام انہوں نے نہیں لگایا کیونکہ یہ الزام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کسی طریقے سے لاگو ہوتا نہیں تھا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی زندگی گزاری، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی امی تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے
کوئی کتب برآمد ہوئی ہوں جس کے اندر یہ واقعات بیان کیے گئے ہوں. تو یہ ایک اور نشانی کی طرف اللہ عز و جل کفار مکہ کو خاص طور پر ان کو یاد دہانی فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے آج کے دور کے اندر بھی جو بھی اس کتاب اللہ کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ تدبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ یقیناً خالق کائنات کی طرف سے ہے جس کا دعویٰ کیا گیا. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ایک تحدی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، تم اس سے بہتر کوئی چیز لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ. تو یہ خاص جو موضوع ہے وہ ان آیات مبارکہ جس کا درس آج ہم کریں گے اس میں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرنا ضروری ہے. چونکہ یہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا جو ہے وہ کوئی ایک جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکری عمل ہے جس سے گزر کر انسان اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، چونکہ ان کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے معجزات بھیجے، جس میں سے ایک معجزہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا، جو کہ قرآن تھا، جو ہے وہ آج بھی موجود ہے ہمارے درمیان میں اسی شکل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ عز و جل نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے خود پر ایک ذمہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور اس ذکر کی حفاظت ہم ہی کریں گے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، یا لوگوں نے اس کے جو ہے جو مصحف وغیرہ جو بنائے مختلف انداز میں. لیکن اللہ عز و جل کو ان میں سے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ کسی پہ محتاج نہیں ہے. یہ ایک وسیلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہوا. لہٰذا یہ جو معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. خاص طور پر نشانی کیوں؟ کیونکہ جو شخص بھی اس اللہ کے کلام کو لے کر آیا، یعنی کہ اس معجزے کو لے کر آیا، وہ اللہ کا نبی ہی ہوگا پھر، کیونکہ یہ نبی کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو یہ لے کر آیا ہے یہ کتاب کلام اللہ، وہ اللہ کا نبی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم یہاں پہ آج کے درس کے اندر. آیت نمبر 43 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد نے موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. اب یہاں پر جو پچھلی نسلوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبی بھیجے، لیکن نبی کی ضرورت کب آتی ہے؟ نبی کی ضرورت جب آتی ہے جب یا تو وہ پورا پیغام جو ہے وہ گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، لوگ جو ہیں اس کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دیں. تو اس زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے، ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے فرعون نے لوگوں کے اوپر مختلف انداز میں ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے تھے. وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اور اس کے علاوہ اس کا وہ ایک طاغی تھا، طاغوتی طاقتوں کے ذریعے لوگوں پر حکومت کر رہا تھا، جس میں ظلم و ستم لوگوں کے اوپر، جو خاص طور پر بنی اسرائیل اس کا نشانہ تھے. تو یہاں پر اللہ عز و جل جو بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جو پچھلی قومیں جو تھیں وہ تباہ ہوئیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے پچھلی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم ہو، یا اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہوئے ہیں ان اقوام کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے جو ہے وہ قومیں تباہ ہوئیں جب انہوں نے انبیاء کو جو ہے رد کیا. بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی کہ تورات کی بات ہو رہی ہے، اور لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، یعنی کہ تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں، لوگ اس کے ذریعے جو ہے
سبق حاصل کریں اور واپس اللہ کی طرف پلٹیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں ایک اور بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو واقعات وغیرہ بیان کیے گئے اسی میں سورہ قصص کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے بھی ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کہ کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو کو موسیٰ کو دیا گیا تھا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ یہ اہل مکہ جو تھے وہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ رسول اللہ کو بھی جو ہے نشانیاں دی گئیں، جیسے کہ عصا جو تھی وہ زہے میں سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی، یا ان کا ہاتھ جو ہے وہ چمکا کرتا تھا، جس کے بارے میں پچھلے درس کے اندر بات کر چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ کیا ان لوگوں نے جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں کیا انہوں نے سب کفر نہیں کیا؟ یعنی کہ تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّ بِكُلٍّ كَافِرُونَ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے دونوں جو ہے جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے معجزات نہیں دیے گئے، ان کو ہی معجزات دیے گئے، لیکن اب تم اس پہ بضد ہو کہ ان کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا تھا، اس کے باوجود لوگوں نے ان کو رد کیا. تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی بھونڈی قسم کا عذر ہے کہ یہ کہنا کہ اگر وہ والے اس قسم کا کوئی معجزہ ہوتا تو ہم مان لیتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ الْأَمْرَ کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان عطا کیا. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی تم ان شاہدین میں سے، ان گواہوں میں سے تھے جنہوں نے اس کو دیکھا ہو کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ جس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہ مغربی حصے میں بنتا ہے حجاز کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا کہ بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے سب سے اہم چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے جس طریقے سے واقعات بیان کر رہے ہیں رسول اللہ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پہ. یہ ہزاروں سال پرانی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آئی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دہرا رہے ہیں. اس کے دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پیغام ملا. اور نہ صرف یہ، ایک اور چیز جو یہاں پر سمجھنے کہ یہاں پہ جو کوئی بات کی جا رہی ہے کہ کس شہادت کی بات ہو، یعنی بنی اسرائیل کے ان 70 نمائندوں کی بات ہوئی جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ بلایا گیا تھا، جس کے بارے میں سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تھا کہ اس کے ساتھ مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ رجفہ کہ اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کہ آپ اس قصور میں جو ان کے چند لوگوں نے کیا تھا اس کے بدلے میں سب کو جو ہے ہلاک کر دیں گے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک کہ ان سب کو آپ ہلاک کریں گے تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کرتے ہو کہ فرمایا کہ ایک آزمائش جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے اور جسے چاہتے ہدایت یافتہ کر دیتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین
کہ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے 70 نمائندے کوہ سینا پر حاضر ہوئے اللہ کے سامنے، کیونکہ انہوں نے جو ہے جو ایک بچھڑے کو جو ہے کہ جو پرستش شروع کری تھی کہ اس جرم کی معافی مانگے اور سب کے سامنے جو ہے سرنو اطاعت اور عہد استوار کریں۔ اس کے بارے میں بائبل اور تلمود میں تو ذکر نہیں ہے، البتہ یہ جو تختیاں حضرت موسیٰ نے پھینک کر توڑی تھی، اس کے بدلے دوسرے تختیاں ادا کرنے کے لیے آپ کو سینے پہ طور سینا ماؤنٹ سینا بلایا گیا، جس کے بارے میں خروج وغیرہ جن کی کتابیں ہیں اس میں ذکر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، اور یہ اس کی طرف اشارہ تھا پچھلی آیت کے اندر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ، کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے نسلیں آئیں اور گزر گئیں، تمہیں کچھ کا تمہیں علم ہے، کچھ کا تمہیں علم نہیں ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ رسول اللہ خود وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیا گیا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے ہو، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی کہ یہ وحی کو بھیجنے والے جس کے ذریعے تمہیں پچھلی خبریں مل رہی ہیں، اس کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جو روایات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جو واقعات بتا رہے ہیں، جو ان کے وقت سے کہیں پہلے کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے جو ہے یہ اس قسم کی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی۔ آج کے دور کی طرح کا ویسے بھی کوئی کہتے ہیں یہ مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے جو لوگوں سے مثلا آج کے دور کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے، فون کے ذریعے یا مختلف جو مواصلاتی طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے جو ہے انسان دوسرے انسان سے دنیا کے 2 کونوں پہ بیٹھ کر بات کر سکتا ہے اور معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی چیز اس دور میں نہیں تھی۔ اس دور کے اندر ضروری تھا یا تو آپ کے پاس ان کتب جس کے اندر مختلف واقعات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، ان کی طرف آپ کے پاس ایکسیس ہونا ضروری ہے کسی طریقے سے، یا آپ کے پاس جو ہے آپ ٹریول کرو، سفر کرو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے لوگوں سے بات کر کے معلومات وغیرہ حاصل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی، لہٰذا وہ لوگ جن کے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی کوئی الزام تراشی کی ہو، اور جہاں پہ کی بھی ہے کہ جب وہ جبر نامی ایک غلام کی طرف کہا کرتے تھے، اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے دے چکے تھے، اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ ایک غلط بیانی تھی جو کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اب یہاں پر حالانکہ یہاں پہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں جو تاریخی واقعات اور جو وقت کی جو کے لحاظ سے اگر ٹائم لائن جس کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ واقعہ جو اب بیان کیا جا رہا ہے یہ اس واقعات کی جو کڑی جو پیچھے چل رہی ہے، اس میں اب یہ پیچھے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے کیا؟ کیونکہ اب یہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مذاکرات وغیرہ تھے یا فرعون کو کس طرح تباہ کر دیا، اس کے بعد اب واپس لے جایا جا رہا ہے اور مکے والوں کو جو ہے یہ بات سے متنبع کیا جا رہا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت بخشی۔ کس طرح؟ بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، کہ طور کے دامن بھی اس وقت موجود نہ تھے
جب ہم نے پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. تو بار بار جو ہے اہل مکہ کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. دیکھو، سوچو، تدبر کرو کہ جس بات کو تم آج رد کر رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو تمہیں جو واقعات وغیرہ بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے یہ معلومات وہ لوگوں کے درمیان میں پہنچاتے. اور یہی نہیں، لمحات کے اندر جو ہے وحی وغیرہ نازل ہوتی تھی اور واقعات بیان کیے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہاں تک کہ مکہ والوں کا تعلق ہے، وہ خود سے اس بات کو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے نام القاب سے پکارا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ لوگوں یہ معلومات وغیرہ لوگوں تک پہنچا سکے. لہٰذا یہ اس قسم کی تحدی، جس کو ہم دعویٰ کرنا یا چیلنج کرنا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی کیے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم کا قصہ بیان کیا تو اس میں فرمایا من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں. تم ان لوگوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے قرعے طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. اور نہ تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. دوبارہ سے بات ہو رہی ہے، ہزاروں سال پہلے کے واقعات کی بات ہو رہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال کہا جائے، 1000 سے زیادہ سال پہلے کی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سینکڑوں سال کہا جائے، کیونکہ 600-700 سال پہلے کی بات تھی ان کے دور سے. تو وہ جو واقعات بیان کیے گئے وہ بھی جو تھے، ان واقعات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو ایک قسم کے دوبارہ سے ان کو بار بار یاد دہانی کرائی جاتا کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کافی مرتبہ انسان حق بات سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اپنے مختلف قسم کے جو بائسز ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کی سوچنے کا انداز ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا پردہ ڈال دیتا ہے، انسان دیکھ نہیں پاتا. تو اللہ عز و جل جو ہے انسانیت کو صحیح راہ پر لانے کے لیے صرف ایک طریقہ نہیں بلکہ مختلف طرق سے، مختلف زاویوں سے جو ہے اس بات کو ثابت کرتے ہیں قرآن کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک سچے نبی ہیں. اور اس کے لیے ثبوت کے طور پر اللہ سبحانہ مختلف انداز میں مختلف آیات کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اور ایک اور بات کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قوم کے پاس جو ہے وہ متنبع کرنے والا بھیجا کرتے تھے. تو ایسا نہ ہونا کہ جو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ تاکہ تم لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں ہے، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں. تو ان کے پاس چونکہ نہیں آیا کوئی، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک قوم کے پاس جو ہے ہر دور کے اندر جو ہے وہ نبی کو بھیجنا ضروری ہے. نبی کی ضرورت جو ہے وہ آنے کی ہے جبکہ واقع ان کے پاس جو ہے وہ وحی موجود نہ ہو یا طریقہ زندگی موجود نہ ہو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں. تو ان کو جو ہے حق کی طرف بلانے کے لیے نبی انبیاء بھیجے جاتے تھے. اب یہاں پر جو ہے اہل قریش جو تھے یا اہل مکہ جو تھے، ان کے پاس جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے بعد کے بارے میں کم سے کم ہمیں نہیں معلوم کہ اور کون سے نبی وہاں پہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. جن کا ذکر ہے وہ یہ ہے. تو ایک بہت بڑا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گیپ آ جاتا ہے یہاں پر. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر یہاں پہ ان کے درمیان میں بھیجا گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ اور ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ کہیں ایسا نہ کہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا یہاں پہ.
فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیری آیات کی پیروی، وہ کہتے ہیں ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے جاتے. تو یہاں پر نبی کو بھیجنے کا جو ہے مقصد جو ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک حجت کو جو ہے تمام کیا جا رہا ہے. حجت کیا تمام کی جا رہی ہے کہ یہ کہنے کا اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہو کہ تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا گیا جو کہ تمہیں تنبیہ کرتا، جو کہ تمہیں یاد دہانی کرتا، جو کہ تمہیں خبردار کرتا. تو لہٰذا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کی وجہ ہے کہ اب یہاں پر جو ہے حجت تمام کی کر دی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. اور چونکہ اس سے پہلے کے انبیاء کی جو تعلیمات وغیرہ تھی وہ محو ہو چکی تھیں، ضائع ہو چکی تھیں یا خلط ملط کر دیا گیا تھا، تو وہ ہدایت بننے کے قابل نہیں رہی تھی. تو اب جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ان کے درمیان بھیج دیے گئے تو اب جو ہے وہ حجت تمام ہو گئی اور ان کے پاس یہ بات کہنے کا حق نہیں کہ ان تک جو ہے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، کہ مگر جب ہمارے پاس سے ان کو پاس حق آ گیا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے پاس وہی بھیجا جاتا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا. جیسے کہ میں شروع کی آیات مبارکہ میں اس آیت کے متعلق بات کر رہا تھا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام کو رد نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی. قالوا سحران تظاہرا وقالوا ان بکل کافرون، کہ انہوں نے کہا جی اب یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یار انہوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے وہ کفر کیا انہوں نے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہ ان سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو تم نے کتاب لے کر اللہ کی طرف سے، هو اہد منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی. کن دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جو ہے کہ تم قرآن کی اور تورات کی، کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس جو ہے یہ جو ہے وہ حق نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یا جس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، جو کتاب تمہیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ تم تک پہنچا رہے ہیں، اس کو تم رد کر رہے ہو جس طریقے سے، تو تم اگر سمجھتے ہو تم سچے ہو تو تمہیں کتاب لے کر آؤ، تم اس سے بہتر کوئی چیز لا کے دکھاؤ. تو آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم اللہ عز و جل کی طرف سے جو پیغام ہمارے پاس موجود ہے، الاسلام، قرآن و سنت کے ذریعے جو ہمارے پاس کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے، وحی کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے، تو جب ہم لوگوں تک اس پیغام کو لے کر جائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ اللہ الخالق جو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا، اس کے درمیان میں جتنی بھی تمام چیزیں ان تمام کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، یہ پیغام اس کی طرف سے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر طریقہ زندگی موجود ہیں تو تم وہ پیش کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کے بنائے ہوئے جو نظریہ حیات ہیں، یا جس کو ہم کہیں کہ آئیڈیالوجی جس کو کہا جاتا ہے، یا جو مختلف حکم جو ہیں لوگوں کو نافذ کیے جا رہے ہیں آج، جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی خواہشات کی اتباع کے لیے کیے گئے ہیں. اس میں چند لوگ ہیں جن کے طاقت ہے اور وہ اس کے تحت قوانین وغیرہ بناتے ہیں اور لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں. کہ انما وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. أَهْوَاءَهُمْ یہاں پہ خواہشات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے در حقیقت. وَمَا أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاءَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتے ظالموں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالم کہتے ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں. اور یہ سمجھنا بہت اہم چیز ہے کہ کافی دفعہ ہم سمجھتے ہیں خواہشات کی پیروی جو ہے وہ بڑے سادہ طور پہ جو ہمیں نظر آ جائے گی. خواہشات کی جو ہے پیروی جو ہوگی وہ کوئی بہت ہی خراب چیز ہے جو کہ لوگ کر ہی نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نے قانون سازی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے تو در حقیقت اس نے اپنی خواہشات کے ذریعے زندگی گزارنے کا ذمہ لے لیا. کیونکہ جب انسان قانون سازی کر رہا ہے تو کس طرح کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کے ذریعے قانون بنا رہا ہے. تو خواہشات کے ذریعے قانون بنا رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے. تو لہٰذا جب اللہ کے احکامات کے ذریعے زندگی نہیں گزاری جا رہی ہوتی تو یہ ایک ظالمانہ نظام کی پیداوار کرتا ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ کے نظام کے علاوہ، اللہ کے احکامات کے علاوہ جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ ظلم والے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی بھی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتا ہے، حکم نافذ کرتا ہے سوائے اس کے جو کہ اللہ نے نازل کیا تو وہ ظالموں میں سے ہے. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ کہ یہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو یہ دراصل اپنی خواہشوں کی اتباع کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاءَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. وہ اس سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو جو ہے ہدایت یافتہ نہیں کرتے. تو انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ ہم جاری کریں گے اگلے ہفتے سورۃ القصص کا. آج کے درس کو یہیں پہ روکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال ہے یا کامنٹ ہے آج کے درس کے متعلق تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا.